نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے قربانی کی واجبیت کا، یعنی قربانی کس پر واجب ہے۔ تو اس میں علماء کرام نے چند صورتیں بیان کی ہے۔ چنانچہ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی اس نے کہا ہے کہ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو یعنی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا، وہ شخص یعنی کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صاحب فراش ہو اور مرنے والا ہو اور اس نے یہ وصیت کی ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے قربانی میری طرف سے کی جائے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ بس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے، دوسرا خالی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ یعنی رہائش گھر جو ہے یہ مکان یہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے یعنی اس آدمی کے پاس چونکہ 2 مکان ہے، ایک رہائشی مکان ہے اور دوسرا جو ہے وہ خالی ہے، اور خالی مکان جو ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو اس وجہ سے اس پر قربانی لازم ہے۔ یا مثلا ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرایہ پر دیا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس نے ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ضرورت معاش کے علاوہ جتنی بھی سامان ہو تو اس کی قیمت لگائی جائے گی، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس طرح ایک اور مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی کے پاس 2 گاڑیاں ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا مثلا کسی کے پاس 2 پلاٹ ہیں، ایک اس کے سکونتی مکان کے لیے یعنی اس میں رہتا ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے پلاٹ کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی زندگی گزر رہی ہے اور اس میں گزارا ہو سکتا ہے، پس انداز نہیں ہو سکتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی اور مال نہ ہو تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی تنخواہ اتنی ہو کہ اس میں اس کی اہل و عیال کی زندگی بھی گزر رہی ہو اور اس کے پاس بچت بھی ہو تو پھر وہ بچت کو دیکھے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی مقدار میں وہ بچت پہنچ گئی ہو تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ اس طرح ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے اور وہ زمین اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی، تو لہذا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہے۔ اس طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر بھی قربانی واجب نہیں، خواہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ یہ آج کا سبق ہو گیا اور موضوع یہ تھا کہ قربانی کن افراد پر واجب ہے، تو لہٰذا جو بھی صاحب استطاعت ہو یعنی طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں قربانی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے اور اس کو ہمیں چاہیے کہ پورا کرے۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال ہمارا کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کم مال میں بھی اتنا فائدہ دیتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جاتا ہے جو اس سے قربانی میں لگے ہوئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔